محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، یہ ہمارے سامنے نحو میر ہے۔ اس میں آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں اس کتاب کے نام نحو میر کا خلاصہ مطلب بیان کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق خطبے سے رہے گا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی اس کا معنی سے یا مدد سے۔ اسم، یہ بسم جو ہے اصل میں بے اسم ہے۔ اسم کا معنی منہاج العربیہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، نام۔ اسم کا معنی نام، جیسے ما اسموں کا آیا اس میں ما اسموں کا، تو یہ وہی اسم ہے۔ اس اسم کا حمزہ گر گیا ہے، تو اسم کا معنی نام۔ اللہ یہ ہمارے اور آپ کے خالق و مالک کا نام ہے۔ الرحمن یہ بھی اللہ کا مخصوص نام ہے، اس کا معنی بہت مہربان۔ اور الرحیم یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے کسی کو بھی جو رحمت اور شفقت کی صفت سے موصوف ہو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ بی کا معنی تو سے ہو ہی گیا، اسم اللہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس موقع میں تھا تمہارا نام، تو کا کی جگہ کوئی اور لفظ رکھ دیں، جیسے اسم الولد لڑکے کا نام، تو اسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اس سے پہلے آپ نے فارسی پڑھی ہے۔ فارسی میں موصوف صفت کے فقرے پڑھے ہیں۔ پہلی فارسی میں آب پلید گندا پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی، جامع کہنا پرانا کپڑا۔ تو جس طریقے سے فارسی میں صفت بعد میں اور موصوف پہلے ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ یہاں اللہ موصوف ہے اور الرحمن الرحیم اسی کی دونوں صفتیں ہیں۔ موصوف صفت کا ترجمہ جیسا کہ پہلی فارسی میں آپ نے پڑھا کہ صفت پہلے، اردو میں صفت پہلے اور
موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو اب ترجمہ کریں گے، بہت مہربان رحمت والے اللہ۔ یہ ہوا جو پہلی فارسی میں آپ نے موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ پڑھا کہ اردو میں پہلے صفت اور بعد میں موصوف۔ تو الرحمن الرحیم پہلے اس کا ترجمہ، بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے شروع، بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے شروع۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہوا۔ اور جب صفتیں چند ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہو تو اردو میں صفت کو جو کر کے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جو یعنی موصوف کو پہلے ہی لے آئیں اور جو باقی صفتیں اس کی دو تین آ رہی ہیں ان کو جو کر کے بیان کریں۔ تو اس طریقے پر ترجمہ ہوگا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد تعریف، تمام تعریف، لی مانے لیے، اللہ یہ اللہ کا نام ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین تمام جہان کو پالنے والے، تمام جہان کو پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف پوری دنیا کو، تمام مخلوق کو پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام نیکوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد، اور درود و سلام نازل ہو اس کی مخلوق میں بہتر محمد پر۔ درود و سلام نازل ہو اس کی مخلوق میں بہتر محمد و آلہ اجمعین، اور آپ کی تمام آل پر۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، بداں ارشدک اللہ تعالی کہ این مختصریست مضبوط در علم نحو۔ بداں تو جان لے، اس طرح سے ترجمہ کرایا جاتا ہے، تو جان یا تو جان لے۔ یہ بداں دانستن مصدر سے امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا۔ تو ترجمہ ہوا تو جان لے۔ عربی میں علم اور فارسی میں بداں ایک ہی معنی ہے دونوں کے۔ تو بداں تو جان لے یا تم جان لو، تم جان لو بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں، کیونکہ اردو میں تم کا صیغہ وہ جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مخاطب کو جب
عظیم اور کبیر سمجھا جائے تو اس کے لیے تم کا صیغہ استعمال کر دیا جائے گا۔ تو تم جان لو، بداں تم جان لو، تم جان لو، کیا جان لو؟ اب یہ تم کے لیے دعا آ گئی، تم، اللہ تمہاری رہنمائی کرے۔ کیا جان لو کہ یہ نام کے ساتھ دعا دینے کا طریقہ ہے کہ فلاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یا جیسے جلسوں وغیرہ میں سنا ہوگا کہ کوئی طالب علم نعت یا تقریر کر کے رخصت ہو تو ناظم صاحب کہیں گے کہ یہ فلاں طالب علم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس طریقے سے ایسے ہی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ دعا ہو جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث پاک کا نام آیا تو اس میں دعا رضی اللہ عنہ۔ اور یہ گلستان وغیرہ میں جو بادشاہوں کی حکایتیں ہیں تو اس میں کہ بادشاہ اللہ ان کے ملک کو ہمیشہ رکھے، بادشاہت کو۔ تو اس طریقے سے یہ دعاؤں کا طریقہ ہے۔ تو تم کہہ کے تمہارے لیے دعا کر دی، تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے، یہ جو تم راستہ چل رہے ہو طلب علم دین کا، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری رہنمائی کرے اور آسان فرمائے۔ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ، کیا جان لو کہ این مختصریست، کہ یہ مختصر کے بعد جو یا ہے اس کا ترجمہ ایک ہوگا، ایک، جیسا کہ پہلی فارسی میں پڑھا کہ باک ڈر، باکے ایک ڈر یا کوئی ڈر، اسپ گھوڑا، اور اسپے ایک گھوڑا یا کوئی گھوڑا۔ تو یہ بڑی یا جس کو یا مجہول کہتے ہیں، یہ کوئی یا ایک کا معنی دیتی ہے موقع کے حساب سے۔ تو یہاں ترجمہ ایک ہوگا، اور سینتا جو ہے یہ تو است سے حمزہ گرا دیا گیا ہے، تو یہ ہے کہ یہ ایک مختصر ہے، مختصر ہے، مضبوط۔ تو یہ مختصر مضبوط دونوں ایک ساتھ جڑیں گے۔ جان لو کہ یہ ایک مختصر مضبوط ہے، ایک مختصر مضبوط ہے، کس بارے میں؟ علم نحو میں۔ اب اردو محاورے میں ترجمہ کر لیں۔ تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ یہ علم نحو میں ایک مختصر مضبوط ہے۔ مختصر مضبوط کیا؟ کتاب۔ تو کہ یہ علم نحو میں ایک مختصر مضبوط کتاب ہے۔ تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ یہ علم نحو میں ایک مختصر اور مضبوط کتاب ہے۔ مختصر وہ کلام جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، وہ کلام مختصر کہلاتا ہے۔ اور کم الفاظ کے ذریعے زیادہ معنی کو بیان کر دینا، یہ اختصار ہے۔ اختصار
تو اختصار اور مختصر، اختصار یہ معنی مصدری میں آئے گا، مصدر ہے اختصار کہ کم الفاظ کے ذریعے زیادہ معنی ادا کرنا، یہ اختصار۔ اور وہ کلام جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں وہ مختصر ہے۔ مضبوط وہ کلام جو زیادتی سے خالی ہو، وہ کلام جو زیادتی سے خالی ہو، جس میں بات کو لمبا نہ کیا گیا ہو، تو مختصر۔ یہ کتاب مختصر بھی ہے، مضبوط بھی ہے، یعنی اس میں کم الفاظ کے ذریعے زیادہ معنی کو ادا کیا گیا ہے اور کسی بھی طریقے کی زیادتی اس کتاب میں نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے کی زیادتی اس میں نہیں ہے۔ تو جان لو کہ یہ ایک مختصر مضبوط کتاب ہے علم نحو میں، کہ معنی جو مبتدی را بعد حفظ مفردات لغت، بعض کتابوں میں از ہے بعد از حفظ مفردات لغت، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ بعد از حفظ مفردات لغت میں حرف جار فارسی کا از ظاہر کر دیا گیا، اور اس میں بعد حفظ، اس میں حرف جار کو مقدر کر دیا گیا۔ تو بعد حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف کے معنی جو ہو گیا مبتدی ابتدائی طالب علم، مبتدی ابتدائی طالب علم۔ یہ مبتدی کا معنی شروع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ مبتدی ایک اصطلاحی لفظ ہے جو درجہ مولویت ہے اس کے تمام طلباء کو علماء فقہا نے 3 درجوں میں بانٹ دیا ہے: مبتدی، متوسط اور منتہی۔ مبتدی، متوسط اور منتہی۔ تو درجہ مولویت اگر 8 سال کا ہے، 8 سال کا، تو اس میں تیسری جماعت تک کے طلباء مبتدی رہیں گے، اور تیسری کے بعد چوتھی، پانچویں، چھٹی 3 جماعتوں تک متوسط، اس کے بعد منتہی ہو جائیں گے۔ اور اگر 12 سال کا ہو، درجہ مولویت 12 سال کا کر دیا جائے، تو پھر 4 سال مبتدی طلبہ رہیں گے، اور 4 سال متوسط، اور آخر کے 4 سال میں وہ منتہی ہو جائیں گے۔ تو مبتدی ابتدائی طلبہ، جو ابتدائی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد، لغت زبان یعنی عربی زبان کے مفردات مانے الگ الگ الفاظ، جیسے کتاب مانے کتاب، کراسۃ مانے کاپی، قلم مانے قلم، اور شجر مانے درخت، ولد مانے لڑکا۔ اس طریقے سے عربی کے الگ الگ الفاظ کے معنی یاد ہوں، تو یاد ہونے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی پہچان
اشتقاق کا معنی ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا۔ اشتقاق ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا۔ تو جس لفظ سے کوئی دوسرا لفظ بنایا جائے اس کو مشتق منہ کہتے ہیں، اور جو لفظ بنایا جائے اس کو مشتق۔ اور یہ بنانا، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا معنی مصدری میں، یہ اشتقاق۔ تو جس لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جائے وہ مشتق منہ ہو، اور جو لفظ بنایا جائے وہ مشتق۔ تو یہ طریقہ جان لینے کے بعد وضبط مہمات تصریف معنی علم صرف، اور علم صرف کے مہمات معنی اہم مسائل مقاصد، اور ضبط معنی اچھی طرح ذہن نشیں کر لینا۔ اور علم صرف کے اہم مسائل اچھی طرح یاد کرنے کے بعد، اب یہ بعد ایک لفظ ہے، ان تین چیزوں کے بعد میں کرنا ہے اس کو، تو اس طرح کہیں گے کہ یہ علم نحو میں ایک مختصر مضبوط کتاب ہے جو لغت کے مفردات یاد کرنے اور اشتقاق کی پہچان کرنے اور علم صرف کے اہم مسائل اچھی طرح یاد کرنے کے بعد، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت، آسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی ترکیب کے طریقے کی طرف، کیفیت معنی طریقہ اور با معنی طرف، بکیفیت میں جو با ہے اس کا معنی طرف، عربی ترکیب کے طریقے کی طرف راہ نمایت راستہ دکھاتی ہے، آسانی سے عربی ترکیب کے طریقے کی طرف راستہ دکھاتی ہے۔ ترکیب معنی عربی الفاظ کو جوڑنا، کس طریقے سے عربی الفاظ کو جوڑنا ہے یہ کام اس کتاب سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ جبکہ عربی زبان کے مفردات یاد ہوں اور اشتقاق کی پہچان ہو اور علم صرف کے اہم مسائل یاد ہوں، تو یہ تین کام جب ہو جائیں گے تو نحویر کتاب سے الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، کس لفظ کو کیسے جوڑنا ہے، کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، کس پر زیر پڑھنا ہے، کس پر پیش پڑھنا ہے، کون بعد میں آ سکتا ہے اور پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ ساری باتیں جوڑنے کا طریقہ اس کتاب سے معلوم ہو جائے گا۔ وبزودی اور جلدی سے، واو مانے اور، با مانے سے، اور زودی مانے جلدی، اور جلدی سے معرفت اعراب و بنا، معرفت پہچان ہو گئی، اور اعراب مانے معرب ہونا، اور بنا مانے مبنی ہونا۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، یہ آگے کتاب میں آ رہا ہے۔ اور جلدی سے معرب ہونے اور مبنی ہونے کی پہچان، اور جلدی سے معرب ہونے اور مبنی ہونے کی پہچان۔ و سواد خواندن، سواد مانے مہارت، ملکہ یہ ذہن میں جمی ہوئی کیفیت ہوتی ہے، ملکہ کسی بھی چیز کا ملکہ ذہن میں وہ کیفیت ہے جس کے ذریعے کسی کام کرنے پر صاحب ملکہ بلا تکلف قادر ہو، ذہن میں جمی ہوئی وہ کیفیت جس کے ذریعے
کوئی بھی شخص کسی کام کرنے پر بلا تکلف قادر ہو. جیسے تقریر کا ملکہ، تو تقریر کا ملکہ ذہن میں تقریر کی وہ کیفیت جس کیفیت کے ذریعے مقرر تقریر کرنے پر بلا تکلف قادر ہو. تو جو مقرر بلا تکلف تقریر کرنے پر قادر ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ ان کو تقریر کا ملکہ حاصل ہے. سواد خواندن پڑھنے کے ملکے، توانائی معنی قوت، طاقت، دہت دیتی ہے. یہ وبزودی کے بعد در سے معرفت سے پہلے در رہ گیا ہے. وبزودی کے بعد میں اور معرفت سے پہلے در رہ گیا. در یعنی صحیح عبارت یہ ہے وبزودی در معرفت راب و بنا، اور جلدی سے معرب ہونے اور مبنی ہونے اور پڑھنے کے ملکے میں توانائی دہت طاقت دیتی ہے. بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. ایک بار اس کا ترجمہ تیزی سے دیکھ لیں. تم حمد و صلات کے بعد تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ یہ علم نحو میں ایک مختصر اور مضبوط کتاب ہے جو ابتدائی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کرنے اور اشتقاق کی پہچان کرنے اور علم صرف کے اہم مسائل اچھی طرح یاد کرنے کے بعد آسانی سے عربی ترکیب کے طریقے کا راستہ دکھاتی ہے اور جلدی سے معرب ہونے اور مبنی ہونے اور پڑھنے کے ملکے میں طاقت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو صحیح سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.